الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ حامیم سجدہ میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ قرآن پاک بہت مقدس اور مطہر کتاب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور یہ ایسی کتاب ہے اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود اٹھا رکھی ہے۔ اس قرآن پاک کے علاوہ مشہور 3 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور چوتھی کتاب قرآن پاک ہے، یعنی 4 مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، اور بے شمار صحیفے اللہ رب العزت نے انبیاء کی طرف نازل فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور کے اندر نبی اور اس کے ساتھ ان کی شریعت بھیجی ہے تاکہ لوگوں پر محنت کی جائے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملایا جائے اور لوگوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کی جائے اور لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ دنیا کے اندر کی جو زندگی ہے بڑی مختصر سی زندگی ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ بعض مرتبہ تو انسان ایسے لگتا ہے نہیں یار ابھی تو میری 30 سال ہے، باقی بڑی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑی عمر ہے، ابھی تو میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ انسان سوچتا ہے، لیکن موت کا پتہ نہیں ہوتا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان عید پر کپڑے سلواتا ہے، ویسے نیا جوڑا سلواتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے شاید میں نے درزی کو جو جوڑا دیا ہے وہ سل کرائے گا، وہ میں پہنوں گا اور میں فلانی جگہ جاؤں گا۔ وہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کفن دکانوں میں آ چکا ہے، اس کے نام کا کفن دکانوں میں آ چکا ہے۔ اور اس کپڑے سے پہلے اس کفن نے پہننا ہوگا اور انسان نے جانا ہوگا۔
بے شمار ایسے واقعات ہیں زندگی کے پتہ نہیں چلتے، بڑی مختصر سی زندگی ہے، بڑی بات کو سمجھانا مثال سے بڑا آسان ہوتا ہے۔ دو بھائی تھے، باہر چلے گئے، ایک کیا کرتا رہا، وہاں پر کماتا رہا، کمانے کے ساتھ وہیں پر ہی اپنے لیے چیزیں بناتا رہا، کبھی کیا لے لیا، کبھی کیا خرید لیا، کبھی کیا خرید لیا، کبھی کیا بنا لیا، لگا رہا، جو پیسہ آتا رہا وہیں پر ہی، کبھی گاڑی، کبھی ایک چیز، کبھی دوسری چیز، وہیں پر ہی بناتا رہا، لگا رہا۔ اور ایک ایسا تھا، وہ جیسے ملتا تھوڑا سا رکھتا اپنی ضرورت کا، باقی سارا گھر بیچ دیتا تھا۔ یعنی آسان لفظوں میں سمجھو کہ پاکستان سے دو بھائی چلے گئے، باہر کسی ملک میں چلے گئے، ایک جو کمایا اس میں سے کچھ رکھا کہ مہینہ میرا گزر جائے، باقی گھر بیچ دیتا تھا، والدہ کے ہاتھ، والد کے ہاتھ، کسی کے ہاتھ بیچ دیتا تھا۔ اور جو پیسوں کی معیار ایک یعنی مخصوص رقم ہو جاتی، ایسے کرو فلانی جگہ تو پلاٹ لے لو نا، بیریا تے پلاٹ لے لو، ڈی ایچ اے تے پلاٹ لے لو، فلانی جگہ سستا ادھر لے لو، تو وہ جی پیسہ آتا جا رہا، جیسے جڑتا وہ کوئی پلاٹ لے لیتا، جیسے آتا جڑتا کچھ کر لیتا، یعنی پاکستان بیچتا رہتا، وہ بناتا رہتا۔ اور ایک وہیں پر آیا اور جی دیکھیں گے یار 5 سال گزرے اس کے بعد پوری زندگی کریں گے، وہ کرتے 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 چوتھا سال تھا، اور اللہ معاف فرمائے انسان حالات تو آ جاتے ہیں، کوئی ایسا اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا، وہ دونوں بھائی گرفتار ہو گئے۔ انسان ہے، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، وہ جی تمہارا دوسرا بھائی ہو ادھر، پکڑو جی دونوں کو، گرفتار کیا، اور جی کیا اس کا نام ہے، جیسے گرفتار کیا، معاملہ چلتے 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 وہ جو ان کا پاسپورٹ تو اسٹیمپ لگائی، چلو بین کر دیا، بھیج دیا مجھے۔ اب جو جس نے وہاں پر سب کچھ جمع کیا ہوا تھا، وہ تو دونوں ہاتھ دو پیر واپس آ گیا اپنے ملک میں، اور جو بیچتا رہا بیچتا رہا بیچتا رہا، اور یہاں پر کیا اس کا نام ہے، پلاٹ خریدتا رہا، مکان خریدتا رہا، جائیدادیں بناتا رہا، وہ بھی آ گیا۔ جب وہ آیا اس نے کہا خیر ہے کوئی گل نہیں ہے، پاکستان میں بڑا چنگا ہے، چلو ایک پلاٹ بیچ دے سن تو باقی ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی اپنا کاروبار کر سا۔ وہ یہاں پر جس نے بڑا دوسرا بیچارہ پریشان سر پکڑ بیٹھ، یار کمایا تو بہت، سب کچھ ادھر رہ گیا، اور پھر پتہ لگا جی سب کچھ انہوں نے قبضہ بھی کر دیا، سب کچھ روم میں آئے، سارا کچھ لے گئے، میرے نام کی گاڑی، سب کچھ، کیا موبائل تک مجھے نہیں دیا، ہاتھ میں سب کچھ لے لیا، 2 ہاتھ 2 پیر مجھے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ بھیج دیا۔ تو یہی چیز ہے، ہر انسان کو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ہر انسان کو اللہ نے عقل دیا ہوا ہے، ہر انسان کو اللہ نے شعور دیا ہوا ہے، ہر انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہوا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے اپنی تمام تر صلاحیتیں اس دنیا کے اندر اختیار کرتا ہے یا آخرت کے لیے قبر کو بھی روشن کرتا ہے، اپنی پل صراط کے لیے بھی کوئی راستہ بناتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کو چہرہ دکھانے کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا ہے، آخرت کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں، یا سب محنتیں یہیں پر ہی ہو رہی ہیں۔ یہ مثال سمجھ رہے کہ ہر انسان کو اللہ نے وقت دے دیا ہے، اب یہ وقت اپنا دنیا کے اندر ہی صرف کر دیتا ہے، اپنی تمام تر صلاحیتیں یہیں پر، یہ بناؤ، یہ ایک اللہ والا تھا، وہ جی کیا اس کا نام ہے گھر کو خالی کرے، کسی نے کہا کدھر جا رہے ہو، وہ جی گھر شفٹ کر رہے ہیں جی، کدھر، بس پھر دسنا جی، شفٹ کر دے سا تو پھر میں دسنا، کرتے کرتے وہ اپنا سامان نکالتا رہا بہت کچھ، پھر ایک اس کا پیچھے لگ گیا کہ جاتا ہوں کون ہے، اس نے کہا نا مجھے جگہ دکھاؤ تو صحیح، کہاں پر شفٹ کر رہے ہو، شفٹ کہاں پر کر رہے ہو، وہ لے کے جاتے جاتے قبرستان لے گیا، کہتے ایک ہے میں اتنے شفٹ کر رہے ہیں، کہتے اتنے تو کوئی سامان نہیں نظر آ رہا، کہہ رہے ہیں میں غریباں نو دے رہے ہاں، اتنے میں نو لبسی، میں دے رہے ہیں غریباں نو، اتنے آسا تو میں نو لبسی، یعنی معلوم ہوا میں جو خرچ کر رہا ہوں میرے گھر میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کما رہا بہت ہوں لیکن کچھ رکھتا ہوں گھر میں، باقی میں اللہ کے نام پہ دیتا جا رہا ہوں، جمع نہیں کر رہا، یعنی میں شفٹنگ کر رہا ہوں۔ کیا مطلب شفٹنگ؟ میں نے یہاں پر آنا ہے کچھ وقت کے بعد، اور یہاں پر پاکستان کی لائٹیں، یہاں پر دنیا کی روشنی نہیں چلتی، یہاں پر وہی روشنی چلے گی جو اعمال میں لے کر آیا ہوں گا، جو میں نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہوگا، جو میں نے اللہ کے لیے کیا ہوگا، وہ یہاں پر مجھے کام آئے گا، باقی مجھے کچھ نہیں کام آنے والا۔ بابا یہی ہے ایک زندگی، بڑی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کے 2 پہلو ہیں،
اس زندگی کے دو پہلو ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک پہلو ضروریات ہے، ایک پہلو مقصد ہے۔ ہم جو دنیا کے اندر آئے ہیں دو نظریہ لے کر آئے ہیں۔ ایک نظریہ ہمارا یہ ہے، ہماری ایک ضروریاتی زندگی ہے اور ایک مقصدی زندگی ہے۔ ضروریاتی زندگی کیا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے یہ باڈی ہے نا، اس باڈی نے جب تک رہنا ہے، ایک آسان لفظوں میں کہہ دو، آسان لفظوں میں 90 سال کر دو، 60 سال کر دو، 70 سال کر دو، 80 سال تک اس باڈی نے ایک ویسے آگے زندگی اللہ کو پتہ ہے، 35 میں جاتا ہوں، 30 میں جاتا ہوں، 40 میں جاتا ہوں، کب جاتا ہوں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن میں ایک مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس باڈی نے زیادہ 60 یا 70 سالہ زندگی گزاری۔ اس 60-70 سالہ زندگی کے لیے ایک اس کی ضروریاتی زندگی ہے اور ایک اسی جسم کا مقصدی زندگی ہے۔ ضروریاتی زندگی کیا ہے؟ وقت میں کھانا ہے۔ ضروریاتی زندگی کیا ہے؟ اس کے لیے چھت کی ضرورت ہے یعنی مکان۔ اس کی ضروریاتی زندگی کیا ہے؟ تھک جاتا ہے دن میں، اس نے رات کو سونا ہوتا ہے، بسترے کی ضرورت ہے۔ اس کی ضروریاتی زندگی کیا ہے؟ انسان ہے، کبھی ٹھنڈ لگتی ہے کہ کوئی گرم کیس یا گرم کوئی چیز ہو، اس کے پاس لحاف ہو، کوئی ایسی چیزیں ہوں، یعنی ایک ضروریاتی زندگی ہے۔ اس کے لیے اتنی محنت ہونی چاہیے جتنی ضرورت ہے اس بدن کو، جتنی اس بدن کو ضرورت ہے۔ اور ایک مقصدی زندگی ہے۔ مقصد ہمارا کیا ہے؟ مقصد ہمارا دنیا میں آ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس ضروریاتی زندگی کے اندر اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیں۔ مثال کے طور پر اسی کو ایسے سمجھ لیں جیسے کہ انسان نے گھر میں بھینس رکھی ہوئی ہے، ایک اس کی مقصد ہے، ایک اس کی ضرورت ہے۔ اب بھینس کا مقصد کیا ہے؟ دودھ ہے۔ بھینس کا مقصد کیا ہے؟ دودھ ہے، یعنی اس سے ایک روزی ہے۔ یار یہ اتنا دودھ دیتی ہے، 5 کلو 10 کلو، دن میں 2 ٹائم دودھ دیتی ہے، 7 کلو صبح 7 کلو رات، یعنی 14 کلو دودھ دیتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں اس پہ کوئی 500 روپے خرچ کر دیتا ہوں تو 1000 روپے کما کے بھی تو دے رہی ہے۔ یعنی ایک اس کی ضروریاتی زندگی ہے، ایک اس کی مقصدی زندگی ہے۔ اب ضروریاتی زندگی، اب اس کو جو مثال کے طور پر یعنی اس کو گھاس دے رہا ہے یا اس کو مثال کے چارہ دے رہا ہے یا اس کو پانی دے رہا ہے، یہ جو خدمت اس کی کر رہا ہے، اس کو نہلا رہا ہے، اس کے مثال کے طور پر سردی گرمی کا جو خیال کر رہا ہے وہ ویسے نہیں کر رہا، ایک مقصد ہے اس کے سامنے، ایک مقصد ہے۔ بیمار ہو جاتی ہے، ایک دم ڈاکٹر کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے، ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، نہیں تو بھینس کو وہاں پر لے کے جایا جاتا ہے، وہ انجیکشن لگاتا ہے، یعنی اس کو دوائی دی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی جگہ کو سردیوں میں گرم اور اس کا گرمیوں میں ٹھنڈا رکھا جاتا ہے، پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک جو ضروریاتی زندگی میں جو اتنی اس کی محنت کر رہا ہے، صرف ایک مقصد ہے اس کے سامنے، ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد یہ ہے روزی کا سبب ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ جس دن اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا، اس کے لیے بوجھ بننا شروع ہو گیا، صرف کھلانا ہے، اس نے دینا کچھ نہیں ہے، صرف اس کا خیال رکھنا ہے، اس نے دینا مجھے کچھ نہیں ہے، تو اسی دن اٹھاتا اور کسائی کے حوالے کرتا، بھئی جاؤ اس کا جی لگاؤ جی، جو لانے لاؤ جی، اتنے۔ پھر بعض مرتبہ ایسا بھی وقت نونے پونے پہ بھی اس کو بھیج دیتا ہے، کیوں؟ اس مقصد ختم ہو گیا۔ یہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ارے انسان میں نے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، مقصد کے تحت۔ یاد رکھنا، اگر مقصد اس سے فوت ہو گیا، میرے یہاں کوئی وقت اور قیمت نہیں۔ یہ جو میں نے سورج تیرے لیے جو لگایا ہوا ہے، یہ چاند تیری خدمت میں لگایا ہوا ہے، زمین کو تیری خدمت میں لگایا ہوا ہے، میں نے تیرے ساتھ جو فرشتے لگائے ہوئے ہیں، آنکھ کے ساتھ الگ فرشتہ ہے، انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ میں ایک جوڑ میں ایک فرشتہ ہے، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے اس کے حلق کے اندر بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جیسے پیتا ہے، وہ پانی کی نالی میں لے کے جاتا ہے، سانس لیتا ہے، سانس کو سانس کے نالی میں لے کے جاتا ہے، کوئی خوراک ٹھوس کھاتا ہے، اس کو خوراک کی نالی میں لے کے جاتا ہے، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا، وہ پوری ایک تدبیر جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے اس کو کر رہا، اپنی
ذمہ کو پوری کر، صرف اس چیز کے لیے، ارے انسان میں نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، ایک مقصد۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے اس کے آنکھ کے پاس بھی فرشتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا وہ تیز ہوا آتی ہے ایک دم آنکھ بند ہو جاتی ہے، کبھی کچرا اندر نہیں گیا، کیوں نہیں جاتا؟ یہ فرشتہ یہاں پر اس کا خیال رکھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر فرشتہ اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ارے انسان میں نے ویسے نہیں بھیجا، یہ جو اتنا بڑا سورج تجھے نظر آ رہا ہے، جو تیری کھیتیوں کو پکا رہا ہے، سردیوں میں ٹکور کے لیے تو اوپر بیٹھ جاتا ہے دھوپ میں، وہ تجھے ٹکور دے رہا ہے، اور یہ دھوپ کے اندر جو تیری ساری ضروریات کو پوری کر رہا ہے، کتنے جراثیم یہ مار رہا ہے کہ تجھے تکلیف۔ یہ ویسے نہیں ہے یہ سورج اور یہ چاند ستارے سیارے، یہ ویسے نہیں، اللہ نے زمین کو ہماری خدمت کے لیے، اللہ نے ہر جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، ہر مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے۔ کبھی انسان نے غور کیا ہے اتنا بڑا اونٹ، اتنا بڑا اونٹ، اس چھوٹا سا بچہ اس کو رسی سے پکڑتا ہے اور اس کے پیچھے چلتے، اونٹ بھی لگا لو اس کے ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ اتنی موٹی بھینس، انسان چھوٹا سا انسان، کمزور انسان، وہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ ویسے تو نہیں، اللہ نے ایک مقصد کے لیے، اللہ نے فرمایا ارے انسان میں نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، یاد رکھنا وہ مقصد فوت نہ ہو جائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ارے انسانوں میں نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک موقع پر ایک اللہ والے واعظ و نصیحت کر رہے تھے، ایک موقع پر ایک اللہ والے واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اس مجمع کے اندر ایک معصوم سا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا، آخرت کی بات چل رہی تھی، قبر کے عذابات کا منظر چل رہا تھا، قبر کے عذابات کے واقعات چل رہے تھے، جہنم کے دردناک واقعات کا ذکر چل رہا تھا، اللہ کی پکڑ کے واقعات چل رہے تھے، اللہ کی وعیدوں کے واقعات چل رہے تھے، پل صراط کا ذکر بیان ہو رہا تھا۔ وہ معصوم بچہ داڑے مارتا رو رہا تھا، اللہ والے بیان کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، مجمع کے اندر ایک معصوم سا بچہ وہ واقعات سن کر داڑے مارے رو رہا ہے۔ پوچھا بیٹا تم کیوں روتے ہو؟ تم تو ابھی معصوم ہو، ابھی اللہ کے احکامات تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوئے، تم تو بھی نابالغ ہو، ابھی تو بالغ نہیں ہو، اللہ کے احکامات تمہاری طرف متوجہ نہیں، تم تو گناہوں سے پاک ہو، خطاؤں سے پاک ہو، سیاکاریوں سے پاک ہو، ظلم سے پاک ہو، زیادتیوں سے پاک ہو۔ گناہگار تو ہم لوگ ہیں، ہم سربراہ ہیں، ہمارے سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم تو شوہر بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم تو بڑے ہیں ماتحتوں کا بارے میں پوچھا جائے گا، ہم تو بڑے ہیں ہماری داڑیاں سفید ہونے والی ہیں، ہمارے سے پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوستوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو ہم نے اتنی زندگی گزار لی، اتنی زندگی جو ہماری بیت گئی ہے، ہمارے سے پوچھا جائے گا۔ تو تم کیوں روتے ہو؟ تم تو ایک بھی معصوم ہو۔ وہ بچہ بڑی عقل کی بات کرنے لگا، وہ چھوٹا سا بچہ، وہ معصوم بچہ کیا کہنے لگا؟ فرمایا آپ نے تو ٹھیک کہا ہے، لیکن میں گھر میں دیکھتا تھا جب میری اماں لکڑیاں جلاتی تھی، لکڑیاں جلانے کے لیے، بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے سب سے پہلے چھوٹی لکڑیاں کو آگ لگاتی تھی، اس چھوٹی لکڑی کی وجہ سے بڑی لکڑیاں جلا کرتی تھی۔ یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے اور تمہیں جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم چھوٹوں کو پہلے استعمال کر لے۔ وہ معصوم سا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی، کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی، ایک دم اس بزرگ کے منہ سے نکل گیا۔ کیا ہم تو بات سمجھتے ہیں بچے ہیں، بات مطلب بچے بھی ایسی بات کر لیتے ہیں، دھانائی گفتگو کر دیتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ
بڑے اللہ والے تھے، ایک مرتبہ چھوٹے سے تھے، چھوٹی عمر میں تھے، قیدا لیا ہوا جا رہے ہیں، راستے میں پرانا زمانہ تھا، جیسے کہ یہ میٹرک والے کے اندر یہ ہوتا ہے، بعض مطلب انجینئر والا جو نظام ہوتا ہے نا، اس کو باہر جا کے سکھایا جاتا ہے، زمین کو ناپ کر کے سکھایا جاتا ہے، ایک فارمولہ ہوتا ہے، مختلف فارمولے، پانی کا کیا اس کا نام ہے گہرائی کو، پانی کیا اس کا نام ہے تیلاب کی لمبائی کو، تیلاب کی چوڑائی کو، پھر تیلاب کی گہرائی کو، پھر اس سے یہ پتہ لگتا ہے پانی کتنا ہے کتنا نہیں ہے، کتنا ٹینکر پانی آئے گا، کتنا گیلن پانی آئے گا، فارمولہ۔ اسی طرح میٹرک کا ایک فارمولہ میٹرک کا ایک استاد تھا، اس کے ٹیچر تھے لگے ہوئے۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ انور شاہ کشمیری قیدا لیے جا رہا ہے، راستے میں دیکھا کیا اس کا نام ہے ایک استاد ہے، باقی اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ان کو کوئی فارمولہ سا سکھا رہا ہے انجینئر کا، تو وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جاؤ جاؤ بیٹا اپنا کام کرو۔ یہ 2 قدم آگے چلتے، جیسے بچے اس کو بھیجو 2 قدم چلتے، پھر کھڑے ہو جاتے، دیکھتے رہتے، وہ پھر دیکھتا رہا۔ تو استاد کہہ رہا تھا ایک طالب علم سے، مجھے یہ بتاؤ اس تیلاب کے اندر کتنا پانی ہے، اس ہوز کے اندر کتنا پانی ہے۔ اب کیا کر رہے تھے بچے جو طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اب وہ مثال کے طور پر فیتے سے اس کو ناپ رہے تھے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی ہوز کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس حساب سے بتایا جائے گا اتنا پانی ہے۔ ایک دم وہ بچہ کہنے لگا، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، معصوم سا بچہ، قیدا اٹھایا ہوا مسجد کی طرف جانے والا، کہتا میں بتا دوں؟ کہا تم کیسے بتاؤ گے؟ کہتا مجھے تو پتہ ہے، یہ تو بڑا آسان سوال ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا بتاؤ؟ فرمایا اگر اس جتنا گلاس کہہ رہے تو 1 گلاس پانی ہے، اگر اس کے 2 حصوں والا کہہ رہے تو 2 گلاس پانی ہے، اس کے 3 حصوں والا کہہ رہے تو 3 گلاس پانی ہے، اس کے 4 حصوں والا کہہ رہے تو 4 گلاس پانی ہے، اس کے 5 حصوں والا کہہ رہے تو 5 گلاس پانی ہے۔ اس نے کہا جیسا بھی ہے، اس بچے نے پھر بھی یار بچہ ہو کر کیسے دانائی گفتگو کر دی، کیسے ایک ذہانت والی بات کر دی، تو معلوم ہوا بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں یہ بچے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ان بچوں کو دین کے ساتھ لگاؤ، یہی بچے ہیں، کل انہی بچوں نے والد بننا ہے، اسی بچے نے دادا بننا ہے، اسی بچے نے نانا بننا ہے، اسی بچے نے پھپھا بننا ہے، اسی بچے نے ماموں بننا ہے، اسی بچے نے خالو بننا ہے۔ اس کو کچھ آتا ہوگا تو اپنے ماتحتوں کو سکھائے گا، جب خود نہیں آئے گا تو کیا سکھائے گا بچوں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ بات کر رہا تھا انسان کی زندگی 2 قسم کی ہے، ایک ضروریات زندگی ہے، ایک مقصدی زندگی ہے، ایک ضروریات زندگی ہے۔ ضروریات زندگی، اس باڈی نے جب تک رہنا ہے اس کا خیال، بس کا خیال اتنا ہونا چاہیے جتنا اس کا ضرورت ہے۔ ایک مقصدی زندگی ہے، جیسے میں نے اس کو اس انداز میں سمجھا دیا جیسے بھینس، ایک انسان بھینس لاتا ہے، مقصد اس کو کھانا کھلانا نہیں ہوتا، مقصد اس کے لیے گرمی کے اندر پنکھا لگانا مقصد نہیں ہوتا، سردیوں میں ہیٹر لگانا یا جگہ کو گرم کرنا مقصود نہیں ہوتا، صرف یہ اس کی ایک مقصدی زندگی اس کو مل رہی ہے۔ وہ مقصدی زندگی یعنی اس سے اس کو کاروبار مل رہا ہے، اس سے اس کو فائدہ مل رہا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارے انسانوں میں نے تمہارے لیے جو زمین کو بچھایا ہے، کس لیے بچھایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ارے انسان، میں نے تمہارے اوپر جو یہ آسمان سجایا ہوا ہے اور اس آسمانوں میں
جو ستارے ہیں، اس آسمان میں جو سورج تمہیں نظر آ رہا ہے، جو تمہاری فصلوں کو پکا رہا ہے، یہ زمین جو تمہارے لیے میں نے بچھائی ہے، اس میں جو تم بیج ڈال دیتے ہو، یہ تمہیں جو اگا کے دیتا ہے، یہ میں تمہیں جو کھلا رہا ہوں، یہ میں تجھے پلا رہا ہوں، اوپر سے پانی اتر رہا ہے، فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے لگے ہیں، 360 جوڑ ہیں، 360 فرشتے تمہاری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارا نظام کیوں؟ مقصد ہے، ہر انسان تجھے دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے، صرف یہ نہیں دونوں ہاتھوں سے کماتے رہو، بینک بیلنس جمع کرتے رہو اور روح نکل جائے اور مر جاؤ، قبر میں آ جاؤ، پھر میں کہوں من ربک ومن رسولک وما دینک، پھر کوئی کہے گا یقول ما یقول الناس یفعل ما یفعل الناس، پھر تمہارے جواب یہ نہ ہو یقول ما یقول الناس، اے آنے والے تو نے رب کس پروگرام لے کر آیا، اس پر کتنا عمل کیا؟ پھر وہ کہے گا یقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا رہا آیا ہوں، بس زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگا لگا کے میری زندگی گزار کر آگے ہوں۔ یفعل ما یفعل الناس، جو لوگ کرتے تھے میں بھی وہی کرتا رہتا تھا، صبح سے لے کے رات تک، بس کماتا رہتا تھا، مسجدوں سے آواز آتی تھی میں نہیں آتا تھا۔ اللہ کہے گا نہیں، یہ جو اتنی محنت جو میں نے کی تھی، جو اتنے فرشتے تیری خدمت میں تھے، یہاں پر بھی فرشتے بیٹھے، اس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک ایک لمحے کا لکھ رہے ہیں، ایک ایک واقعہ لکھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہو لکھ رہے ہیں۔ ایک اچھے فرشتے یعنی اچھا بھی لکھنے والے دائیں طرف، جو برا کر رہے ہیں وہ برا لکھنے والے، ایک منکر ہے اور ایک نکیر ہے، دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ لکھتے جا رہے ہیں۔ کل اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ یہ فلمیں چلائے گا، ہاں دیکھو یہ کیا کرتے رہے ہو، یوم تشہد علیہم ایدیہم وارجلہم، زبان کو مہر لگ جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ گواہیاں دے گی، یہ پورے گواہیاں دیں گے، یہ چمڑا گواہی دے گا، یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ پیر گواہی دے گا، یا اللہ یہ مجھ سے یہ گناہ کرتا رہا، یہ ظلم کرتا رہا، یہ زیادتیاں کرتا رہا، یا اللہ اس کام سے اس نے بہت کچھ سنا ہے تیری نافرمانی، اس نے پوری زندگی گانے سنتا رہا، پوری زندگی یہ غیبتیں سنتا رہا، دوسروں کی برائیاں سنتا رہا، اور اس ہاتھوں سے بڑی سازشیں کرتا رہا، کبھی کس کو تنگ کرنے کی سازش، کبھی کس کو پریشان کرنے کی سازش، کبھی کیا کرتا رہا، اس پاؤں سے کبھی خیر کا کام نہیں ہوا، سارا شر کا کام ہوا۔ ارے انسان ایسا نہ ہو، آتے ہوئے میں اور آپ تو رو رہے تھے، ہمارے گھر والے خوشیاں منا رہے تھے، چاچے مامے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، یہ نہ ہو جاتے ہوئے سارے یہ کہیں شکر جان چھٹی، محلہ بھی کہے شکر جان چھٹی، دوست صحابہ بھی کہے چنگا ہویا چلا گیا، نہ بابا آتے ہوئے جیسے ہم رو رہے تھے، جاتے ہوئے ہم خوشی سے جائیں، پیچھے والے سسکیاں مارتے ہوئے روئے، پیچھے والے سسکیاں مارتے ہوا کہ یار بندہ بڑا اچھا تھا، بندہ بڑا کھرا تھا، جو بھی تھا بڑا منصف تھا، انصاف والا تھا، خیر کی باتیں کرتا تھا، کبھی شر نہیں سنا۔ کیا ہے؟ آنکھیں نکال دی تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ روب جما دیا کب تک؟ دبدبہ جمایا تو کب تک؟ یہ روح نے نکلنا ختم، سب ختم۔ کیا ہے اس روب میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائی، آؤ اپنے اللہ سے یاری لگا لے، آؤ اپنے اللہ سے یاری لگا لے، آؤ اس قرآن سے جڑ جائیں، آؤ اس قرآن سے جڑ جائیں، آؤ اس قرآن سے جڑ جاؤ۔ یہ تو اس وقت کا نظریہ تھا کہ قرآن سے دور ہو جاؤ، یہ تو کافروں کا نظریہ تھا، یہ تو منکروں کا نظریہ تھا، یہ نبی کے منکر کا نظریہ تھا، یہ جنت کے منکر کا نظریہ تھا، یہ جہنم کے منکر کا نظریہ تھا، یہ پل صراط کے منکر
کافر کا نظریہ تھا. وقال الذین کفروا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لا تسمعوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب بھی تمہارا نبی قرآن بیان کرنا شروع کرے بکاء و تصدیہ تم سیٹیاں تاڑیاں مارا کرو تاکہ نبی کی آواز مغلوب ہو جائے, تمہاری آواز غالب ہو جائے, نبی کی آواز دور تک نہ جا سکے. کیوں؟ نبی کی آواز جب دور تک جائے گی قرآن پڑھ پڑھ کر سنائیں گے, کانوں میں جو پڑھنے کی دیر ہے نبی علیہ السلام کے زبان اتھر سے وہ سریلی آواز جو نکلتی ہے وہ تو کانوں تک پہنچنے کی دیر ہے, دل کی کایا کو پلٹ دیتی ہے. اس وقت کافروں کا نظریہ تھا کہ قرآن سے دور ہو جاؤ. آج میرا مسلمان اس نظریے پہ عمل کر رہا ہے. آج میرا مسلمان صبح ہوتے ہی موبائل اٹھاتا ہے, واٹس ایپ کو دیکھتا ہے, صبح ہوتے ہی موبائل اٹھاتا ہے, میسج دیتا ہے, صبح اٹھتے ہی موبائل اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے اس میں کیا ہے, صبح اٹھتے ہی اخبار اٹھاتا ہے, صبح اٹھتے ہی ٹیلی ویژن لگا لیتا ہے, صبح اٹھتے ہی کیا سے کیا کرتا ہے. میرے مسلمان بھائی, تیری صبح ہو تو اس قرآن سے, تیری صبح ہو تو اس قرآن سے. کیوں ہم نے اس کو چھوڑ دیا؟ کیوں اس کو ہم نے چھوڑ دیا؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, گھر کے اندر طاقتوں پہ رکھنے سے برکتیں نہیں آیا کرتی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, گھر کے اندر طاقتوں میں رکھ کر اس سے برکت نہیں آیا کرتی. اگر سمجھنا ہے تو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. بڑے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, بڑے قابل ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, بڑے بہترین ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, بڑی عمدہ گولی لے آئی, بڑی عمدہ دوائی لے آئی, لیکن لا کے کمرے میں رکھ دی, نہ اس کو کھایا نہ اس کو پیا. پینے والی تھی پیا نہیں, کھانے والی تھی کھائی نہیں, لا کے طاق میں رکھ دیا, الماری میں رکھ دیا, دراز میں رکھ دیا, تالا لگا لیا. بتاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے؟ نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا. کھانے سے اور پینے سے صحت ملا کرتی ہے. یہ قرآن پڑھو گے, آنکھیں دیکھے گی, ہاتھ سے اٹھاؤ گے, اس کی طرف جب لپکو گے, جب پڑھو گے, خدا کی قسم یہ نور ایک ایسا نور ہے, آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اور قرآن پاک کون سی کتاب ہے؟ آج ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں, اللہ کرے میری بات آپ کے دلوں میں اتر جائے. آج ایک ایسی پوائنٹ کی بات کر رہے ہوں. قرآن پاک کون سی کتاب ہے؟ ہر ایک نے اپنا انداز بتایا, ہر ایک نے اپنا انداز بتایا. ہر ایک نے یہ کہا, جبریل امین آئے, انہوں نے اپنے ساتھ لایا. کوئی کیا کہنے لگا, کوئی کیا. میں کسی نظریے کو غلط نہیں کہتا, میں کسی انداز کو غلط نہیں کہتا, سارے انداز اعلیٰ ہیں, سارے انداز ٹھیک ہیں. ایک میں بھی تو بات کرنے لگا ہوں, مجھ سے بھی تو سن, میں کچھ کہنے لگا ہوں. میں کیا کہتا ہوں؟ میں قرآن کی تعریف کچھ اس انداز میں کرتا ہوں. او میرے مسلمان بھائی, قرآن وہ کتاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف میرے نبی علیہ السلام کے لبوں سے چھو کر آئے. میرے نبی علیہ السلام کے لبوں سے چھو کر آئے ہیں. خدا کی قسم تو یہ پڑھے گا اپنی زبان سے, میرے نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے اور ہونٹوں سے جو چھو کر آئے ہیں, یہ تو پڑھے گا اور تیری آنکھیں دیکھے گی. یہ نور کیوں نہ اترے, یہ نور کیوں نہ اترے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اس وقت یہ کہا کرتے تھے, لا تسمعوا لا تسمعوا لا تسمعوا, نہ سنو اس قرآن کو, نہ سنو اس قرآن کو. آج میرا مسلمان قرآن نہیں سنتا, آج میرا مسلمان قرآن نہیں دیکھتا. آج مسلمان کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے. ایک کپ چائے جس کے لیے 25 منٹ بیت جاتے ہیں, پھر کتنی دفعہ کیا آپ ہی کے ہوں گے. ایک کپ چائے کے لیے کسی کے پاس جاؤں, سلام دعا کی کرتے وہ جی جا رہے نہیں, بیٹھو جی چائے آ رہی ہے, وہ چائے آ رہی ہوتی ہے, اس میں بھی 20-25 منٹ گزر جاتے ہیں.
20-25 منٹ. پھر وہ چائے بھی 1 کپ چائے ہوتی ہے, 3 کپ نال آنے, چینک میں چائے آنی تو 3 کپ نال آنے, اتنی کپی. آج تک میں نے کبھی اس طرح چائے کسی کو نہیں دی, میں نے پورا کپ دیا. یہ کیا ہے, اتنی یہ چائے ہے, انسان کا مقام ہے یار. کچھ چیزیں تھوڑی سی انسان خود بھی سوچتا ہے, یہ میں کیا کر, کون ہے میرے سامنے آیا, اتنی چیزیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے کسی بچے کو بھیجا, 2 چائے لیا, وہ چینک میں نے واپس کر جا لے جس کو کپ میں چائے لے آؤ, کپ لے چائے لے کے آؤ, کپ دو, اتنی کپی. وہ آج کل ایسی بھی ٹھنڈ ہے, ویسے ڈالو تو بس کیا وہ 2 دانتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا یہ چائے ہے یہ کیا ہے. میرے مسلمان بھائیوں, جو ہو گیا سو ہو گیا, کوئی بات نہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا. آؤ اس قرآن سے جڑ جاؤ, آؤ اس قرآن سے جڑ جاؤ, اس قرآن کو سیکھنا شروع کر دو, اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دو. اور ایک آسان بات کرتا ہوں, بڑی آسان بات کرتا ہوں, جس کو بالکل پڑھنا نہیں آتا, بالکل پڑھنا نہیں آتا, سیکھ بھی نہیں سکتا, یاد بھی نہیں ہوتا, ایک فارمولہ بتانے لگا ہوں, بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے, ہر ایک سمجھ جائے گا, ہر ایک کر سکتا ہے. وضو کیا, کرنے کے بعد قرآن 2 رکعت پڑھ لی, 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک اٹھایا, اس کو بوسہ دے دیا, پھر 2 زانوؤں کے بیٹھ گیا قبلے کی طرف, التحیات کی شکل میں کھول دیا. اس کو کھولنے کے بعد بڑے پیار اور محبت میں درود شریف پڑھا, پھر اعوذ باللہ, بسم اللہ, الحمد شریف آتی ہے تو شروع کر دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ نبی علیہ السلام کے ہونٹوں سے چھو کر آئے ہوئے الفاظ ہیں. پھر اس کے بعد آگے نہیں آتا, کوئی بات نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اللہ یہ بھی سچ فرمایا, 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 یا اللہ یہ بھی سچ فرمایا. ٹائم دیکھا 20 منٹ دینے تھے, 15 منٹ دینے تھے, آدھا گھنٹہ دینا تھا, پورا ہوا نہیں, ابھی ہے ٹائم, چلو تھوڑی اور تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اللہ یہ بھی سچ فرمایا, یا اللہ یہ بھی سچ فرمایا, یا اللہ یہ بھی سچ فرمایا. ٹائم پورا ہو گیا, قرآن پاک بند کر دیا, اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیے, یا اللہ قرآن پاک پکڑنا میرے بس میں تھا, کھولنا میرے بس میں تھا, دیکھنا میرے بس میں تھا, آگے مجھے نہیں آتا. تو بڑا مہربان ذات ہے, بڑا رحیم ذات ہے, مجھے معاف کر دے. خدا کی قسم اس پر بھی بخشش ہے, اس پر بھی بخشش ہے. زندگیوں کو بدل دے گا, زندگیوں کو بدل دے گا, زندگیوں کو بدل دے گا, زندگیوں. میں آپ کو ایک آسان فارمولہ بتاتا ہوں, کئی حدیثوں کو میں نے پڑھ کر ہی میں بتا رہا ہوں, کئی حدیثوں کو پڑھ کر ایک بات کرنے لگا ہوں. او بابا حالات ہیں, کسی پہ جادو, یا کیا اس کا نام, حسد کی آنکھ, نظر کی آنکھ, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں لگی ہیں. یہ رہے گا بھی, ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں, ہے زندگی کا حصہ. ابتدا میں قرآن کی تلاوت کر لو, ابتدا میں, اور پھر جب دکان میں جانے لگو, سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سیدھا پیر رکھا, دکان کی کنڈی کھولتے ہوئے بسم اللہ, دکان کا تالا کھولتے ہوئے بسم اللہ, پھر اس کے بعد اندر داخل ہو کے السلام علیکم, قل هو بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, ما بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. حدیث میں آتا ہے جس نے یہ کہہ دیا اس کی دکان کے اندر جو ترقیاتی زندگی کا جو سامان ہے, ذریعہ بات ہے, دکان ایک ترقی ہے, ٹھیا ایک ترقی ہے, یہ انسان کی ضرورت کی زندگی. فرمایا جو ہے یہ تو اللہ چھینے گا نہیں, اس کے مزید اضافہ کرے گا, اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اللہ اس کی حفاظت کرے. یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اس کی طاقت پتہ چلے
15 میں سے پارے میں ہے زندگی نے ساتھ دیا. 2 رکوع اس پر منحصر ہے. 2 رکوع. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. یہ آگے ایک ترتیب سے چل رہا ہے. اس کے پاس ایک باغ تھا. پھر میں کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو میں آپ کو سناؤں گا. اس کو ذرا پڑھو. قرآن ایک عجیب انقلابی کتاب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.